قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يذل ومحمودا لا يزال بارئ المسموكات ودائع المدهوات. الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته ووارث علمه ومخزن أسراره ومطلع أنواره المنسوس بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشريف أنا مدينة العلم وعلي بابها اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى السیدۃ الجلیلۃ الصدیقۃ الطاہرۃ المطہرہ قطب فلک العصمت ومرکز السماء الافا القمر القمراء الدرة البيضاء اللمعة اللمعاء الحورة الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المستر المستقين سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وہم راکعون. صلوات پڑھ لیجئے. قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد الہی ہے انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے،
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویعطون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تمہارا ولی وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی آیہ مجیدہ کے ضمن میں ہم نے گزشتہ ایام میں قرآن حکیم کی دوسری آیات کی مدد سے یہ بات اپنے محترم سامعین کی سماعتوں کو ہدیہ کی کہ ولایت محمدیہ جو کہ حقیقت میں ولایت الہیہ ہے، اتنا ضروری منصب ہے، اتنا عظیم منصب ہے، اتنا مہم منصب ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء اس کا اقرار نہیں کرتے تو ان کو نبوتیں نہیں دی جاتی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم نے آیہ غدیر کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اگر اللہ کا پاک نبی جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل المرسلین ہیں، اگر وہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو انہوں نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ روایات سے دیکھیں گے، احادیث سے، ائمہ معصومین سے دیکھیں گے کہ اس ولایت کی عظمت کیا ہے، یہ ولایت کتنا عظیم منصب ہے، ائمہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام، اللہ کی سچی زبان، امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل ولایتنا کتب القرآن وکتب جمیع الکتب وعلیہ یستدیر المحکم القرآن وبہا نوعت الکلام۔ مولا ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت کی ولایت کو جعل ولایتنا اہل البیت، اللہ نے ہم اہل بیت کی ولایت کو قرآن کا کتب قرار دیا ہے۔ وجمیع الکتب، حدیث وہاں پہ رکی نہیں، قرآن اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، قرآن اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو ان کا کتب قرار دیا۔ وَعَلَيْهَا يَسْتَدِيرُ مُحْكَمُ الْقُرْآنِ، اور ہماری ولایت کے ارد گرد قرآن کی محکم آیات چکر لگاتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب جب تک اس حدیث کی تبیین نہیں ہوگی نوجوان اور بچے شاید سمجھ نہ پائیں۔ معصوم نے اپنی اس روایت میں، اپنے اس کلام میں ایک لفظ استعمال کیے، کوتب، کاف دو نقطے والا ہے، کاف توئے بے، کوتب۔ کوتب کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے تمہیداً میں چند جملے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، پرانے زمانے میں، پرانے سے مراد یعنی آج سے غالباً 30 سال پہلے، یا تھوڑا سا اور چلے جائیں، ماشاءاللہ بزرگ پہنچ گئے ہیں، گھروں میں ایک چکی ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ اس چکی کو چلانے کے لیے بیچ میں ایک کیل ہوتی ہے، اس سے پکڑ کے چکی کو چلایا جاتا ہے۔ اب وہ جو کیل ہے درمیان میں ہے، دو پتھر کے پارٹ جو ہیں وہ ساتھ لگے ہوتے ہیں۔
اب یہ اگر کیل نہ ہو تو چکی نہیں چل سکتی، کام نہیں کرے گی، گھومے گی نہیں، اور اگر گھومے نہ تو دانے پسیں گے نہیں، دانے پسے نہ تو آٹا بنے گا نہیں، آٹا بنے نہ تو ہمیں کھانا ملے گا نہیں۔ یہ اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرو، اگرچہ آج کل جدید چکیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، آج کل تو ضرورت نہیں پڑتی دیکھنے کی، دانے دیں اور پیس کے دے دیتے ہیں، لیکن اس کیل کو کوتب کہتے ہیں۔ اب وہ جو کوتب ہے، اب پتھر کا کوئی حصہ اگر اس کے ساتھ متصل نہ ہو وہ کام نہیں کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب توجہ فرمائیے، جب مثال سمجھ لیے آپ نے، اس کو منطبق کیجئے اس روایت پر۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے، بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ولایت کلیہ کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ قرآن کے بعد احادیث سے آج ہم نے ولایت کی عظمت کو دیکھنا ہے۔ اب معصوم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو قرآن اور تمام آسمانی کتابوں کا کتب قرار دیا ہے۔ خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اور نور معرفت عرفان محمدی عطا فرمائے۔ فرمایا ہماری ولایت کو قرآن کا کتب قرار دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری ولایت نہ ہو تو قرآن کی 6666 یا با اختلاف دیگر کوئی آیت کسی کو کسی مقصد کے لیے فائدہ نہیں دے گی۔ اچھا میں آگے بڑھتا ہوں، دیکھیں نا، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ نے نازل کس لیے کیا ہے؟ ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے بھیجا کس لیے ہے؟ نبی کا شاہد بنا کر، نبی کا گواہ بنا کر۔ اب اگر قرآن نہ ہوتا تو نبی کی گواہی نہ دی جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی اللہ نے جو نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ساتھ میں قرآن کو معجزہ عطا کر بھیجا، معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن معجزہ ہے تیری نبوت کے لیے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اب ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کتب قرآن ہے اور تمام آسمانی کتابوں کا کتب ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے نبی کے لیے معجزہ ہے، جس طرح قرآن ہمارے نبی کی نبوت کا شاہد ہے، اسی طرح باقی آسمانی کتابیں بھی تمام اپنے اپنے انبیاء کے لیے شاہد تھی۔ اب اگر ولایت آل بیت نہ ہو، سمجھیے گا خدا را، اگر ولایت آل بیت نہ ہو تو قرآن قرآن نہیں رہتا، اور اگر ولایت آل بیت نہ ہو تو مطلب کیا ہے؟ نبی کو اپنی نبوت کا شاہد نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کھا دیتا ہوں، میں نہیں قسمیں اٹھاتا، ولایت محمد و آل محمد کو نہیں سمجھا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ 2-3 دنوں میں پتا چلے گا اس کا مقام کیا ہے، یہ ہے کیا۔ لہذا یہ نہ ہو کہ کوئی بات آپ سنیں تو سمجھیں یہ بات تو بہت بڑی کہہ دی ہے قبلہ نے، یہ بات تو شاید لگتا ہے کہ جڑتی نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے روایت، اور آئندہ والی روایتیں اور زیادہ واضح کریں گی۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کا کتب ہے، اور محکم کتابیں اسی ولایت آل بیت کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ یعنی اگر ولایت نہیں تو جس طرح آیہ غدیر نے کہا، اسی طرح یہ حدیث بھی فرما رہی ہے، اگر ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر ولایت نہیں تو قرآن قرآن نہیں ہے، کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح قرآن فائدہ نہیں دے گا، باقی کتابیں بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ ہے ولایت اہل بیت، کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہے، آیا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت، عرض کرتا ہے علی ابن حسین
سنیں آپ نے یہ کہا ہے کہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے وہ ہماری ولایت پر توقف کی وجہ سے گئے؟ کہا ہاں تیری ماں تو میرا درست ہے، میں نے کہا اگر سچ ہے تو مجھے یہ دکھائیے۔ شک نہ کیجیے گا ولایت محمد و آل محمد پر، بڑی عظمت ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے، بڑی سے بڑا میرے پاس لفظ نہیں ہے، اردو میں یہ کمزوری کیا ہے، انشاءاللہ مزید آئندہ دنوں میں اور واضح ہوگا۔ اگر سچ ہے تو مجھے دکھائیں۔ کہ آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی تفسیر عیاشی میں اسے لکھا گیا، چند ہی لازوں میں یہ کہتے ہیں آنکھیں بند کی، میں اور مولا ایک جگہ پہ پہنچے جہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، یہ ڈر گیا، کہتے ہیں فرزند رسول میری جان آپ کے ذمہ ہے، میرا خون آپ کے سر پہ ہے۔ کہا تو چاہتا نہیں تھا کہ تصدیق کرے؟ کہا ہاں چاہتا تھا، اگر سچ ہے تو بتائیے۔ بولنے کا اچھا، کہتے ہیں ہاں۔ وہاں سے مولا نے آواز دی، کلمات پڑھے، اتنی دیر میں یہ کہتا ہے کہ ایک پہاڑ جتنی مچھلی ہمارے سامنے آئی۔ مچھلی نے اپنی زبان میں کہا السلام علیک یا ولی اللہ، لبیک لبیک السلام علیک یا ولی اللہ، حیدری، اے اللہ کے ولی آپ کو میرا سلام۔ کہا بتا تو کون ہے؟ اب یہ مچھلی گفتگو کر رہی ہے، تفسیر عیاشی میں اس کو لکھا گیا، تو وہاں پر مچھلی نے کہا یبن رسول اللہ ان اللہ عز وجل لم یبعث نبیا من لدن آدم الى محمد المصطفى الا عرض علیہم الولایتکم۔ فرمایا کہ اللہ نے آدم سے لے کر آپ کے جد محمد مصطفیٰ تک کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، جس نبی نے بھی توقف کیا وہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ فرمایا جناب ابراہیم نے توقف کیا علی نبینا و علیہ و علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے سلام ہے تمام انبیاء کو، ان کی زعامتوں کو، لیکن ولایت محمدیہ سمجھیے گا، ولایت علویہ سمجھیے گا، کہا انہوں نے توقف کیا تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ کہا جناب نوح نے توقف کیا، جب آپ کی ولایت ان پر پیش ہوئی تو وہ طوفان میں مبتلا ہو گئے۔ جناب یوسف نے توقف کیا تو وہ زندان میں ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ بات چلتی چلتی جناب یونس پر آئی۔ جب جناب یونس پر آپ کی ولایت کو پیش کیا گیا کہ آپ کی ولایت کو قبول کرے، یہ نہیں کہ انہوں نے انکار کیا، انکار کرنا دور کا مرحلہ ہے، فقط انہوں نے توقف کیا کہ میں تو پہچانتا نہیں ہوں تو ان کی ولایت کو کیسے مانوں۔ فرمایا ان کو یہ ابتلا کیا گیا کہ میرے منہ میں ان کو ڈال دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ان کو عذاب نہیں پہنچنا چاہیے۔ فرمایا 40 شبانے روز، 40 دن رات وہ میرے پیٹ میں رہے اور تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ مجھ سے اشتباہ ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے محمد و آل محمد کے صدقے میں معاف کر دے۔ کہا جب انہوں نے یہ ورد کیا اور آئمہ معصومین کا واسطہ دیا تو اس وقت اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب یونس کو باہر نکال دے۔ یہ ان کی ولایت کوئی عام مرحلہ نہیں ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ ہے تو عام مخلوق کی کیا بات ہوگی؟ فرمائے یہ ولایت آل محمد ہے۔ ایک راوی پھر عرض کرتے ہیں مولا کی خدمت میں، اور اس روایت کو صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ یبن رسول اللہ، اور اس روایت کو اصول کافی میں جناب کولینی قدس سرہ نے لکھا۔ عرض کرتے ہیں مولا آپ نے فرمایا ہے کہ کل شیعتنا فی الجنہ علی ما کان فیہم۔ اب روایت عام کتاب میں نہیں ہے، اصول کافی میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے سارے کے سارے شیعہ
علی ما کان فیہم، وہ جتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہتے مولا اتنے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ان سے اتنے بڑے گناہ۔ علی ما کانا، ما پھر یہاں موصولہ ہے، یعنی جب ماں کا اس کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر آ سکتا ہے، جو بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کھلے گناہ کرنا شروع کر دیں، میں بھی روایات تلاوت کروں گا۔ فرمایا جو بھی ہو، لیکن عظمت ولایت عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے شیعہ ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے، علی ما کان فیہم۔ راوی عرض کرتے مولا اگرچہ اتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کہا ہاں۔ فرمایا اما یوم القیامہ، کہا قیامت کا جو دن ہے، اس دن جو ہے اس میں جو جنت میں جانا ہے وہ کس طرح؟ کہتے ہیں بے شفاعت النبی المطاع و وصیہ، وہ پاک نبی اور ان کے وصی جو کہ مطاع ہیں، جن کی اطاعت کو لازم کیا ہے، ان کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا ولیکن واللہ انی اخف علیکم من البرزخ، لیکن خدا کی قسم میں برزخ سے تم میں ڈرتا ہوں۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ یعنی موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ۔ کہتے ہیں یہ جو زمانہ ہے اس کے لحاظ سے ڈرتا ہوں۔ قیامت میں تو پاک نبی انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے، پاک علی شفاعت کریں گے، لیکن یہ جو درمیان میں زمانہ ہے اس میں تم سے ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب نہ ہو جائے، لہذا اپنا انتظام کر کے ہو۔ پھر اسی اصول کافی میں دوسری روایت ہے، اور یہ بڑی عظیم روایت ہے، خصوصاً یقین کریں جب بھی میں نے اس کی تلاوت کی مجھے بڑا ہی لطف آیا۔ راوی عبداللہ ابن یافور ہے، عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، میں معاشرے میں رہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ لوگ جو آپ کی ولایت کا دم نہیں بھرتے، وہ لوگ جو آپ کے محب نہیں ہیں، وہ لوگ جو آپ کی سیرت پر نہیں چلتے، آپ کو اولیاء نہیں مانتے، مولا انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اپنی امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، لطف لیجئے گا۔ لیکن مولا اسی کے برعکس میں دیکھتا ہوں وہ لوگ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، جو آپ کو امام مانتے ہیں، جب انہیں دیکھتا ہوں نہ اپنے قول میں سچے ہیں، انشاءاللہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن راوی یہ کہہ رہا ہے نہ اپنے قول میں سچے ہیں، نہ وعدہ پورا کرتے ہیں، نہ امانت ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اب ہے اصول کافی کی روایت، قرآن کے بعد ہماری معتبر ترین کتاب ہے، نہج البلاغہ کے بعد۔ اب راوی کہتے جو ہی میں نے یہ کہا مولا ایک دفعہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، غصے اور غضب کے عالم میں آ گئے۔ فرمایا عبداللہ ابن یافور لا دینا لمن دانا بولایت امام جائر لیس من اللہ تعالی۔ اے عبداللہ ابن یافور یاد رکھ، اس شخص کا کوئی دین نہیں، توجہ چاہوں گا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اس کو امام مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ راوی کیا کہہ رہا ہے کہ مولا ان لوگوں کو دیکھتا ہوں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، قول کے سچے ہیں، سب کچھ ان میں ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لا دینا، اللہ اکبر، لا نفی جنس ہے کہ ان کا کچھ دین بھی نہیں۔ کس کا؟ من دانا بولایت امام جائر لیس من اللہ تعالی، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اس کو امام مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو اللہ کا بنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ پھر اگلا جملہ اور لطف لیں گے، پھر کیا فرمایا؟ ولا اتبع علی من دانا بولایت عدل من اللہ تعالی
فرمایا اس شخص کی کوئی سرزنش نہیں ہے، اس کو بالکل ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کس کو؟ اس کو کہ جو اس ایمان کا ماننے والا ہے کہ جس کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، لیکن ممکن ہے میرے بعض بزرگ نوجوان پریشان ہو گئے ہوں، حیران ہو گئے ہوں، اور یہ تھوڑی سی پریشان کرتی بھی ہے یہ روایت، لیکن خدا کی قسم میں معصوم کا کلام نہ ہوتا تو ہمیں سمجھ نہ آتا۔ اب راوی کیا کہہ رہا ہے، اس لیے شاید بعض لوگ بیچارے چپ ہو گئے ہیں۔ راوی کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ، مختصر ترجمہ کروں، راوی کہتے ہیں وہ دیندار ہیں، آپ والے دین ہیں۔ ترجمہ یہی بنے گا نا مختصر، نمازیں روزے سب کچھ، وہ دیندار ہیں یہ بے دین ہے، یعنی کچھ نہیں کرتے ہیں یہ۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں لا دینا، ان کا دین ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں جو بے دین ہے، ان کی سرزنش نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو برا بھلا بولے تو صحیح، بات پریشان کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی سی۔ راوی بھی کہتا ہے مولا، بالکل راوی کے لفظ ہیں یہ اصول کافی میں، مولا وہ اتنے دیندار ہیں اور یہ بے دین ہیں۔ ہمارے لفظوں میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، جو امانت نہیں کرتے فلاں فلاں فلاں، یہ بے دین ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کی سرزنش نہ کرو، برا بھلا مت نہ کرو۔ یقین کریں یہ میں نے اکثر حلقوں میں پڑھی، بعض علماء کم میں بھی میں نے اسے چند دفعہ تلاوت کیا، پھر بعد میں علماء سے بھی میرے پاس مباحثے ہوئے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خدا شاید ہے یہ باتیں جو ابھی کر رہا ہوں یہ 2-3 منٹ کی سوچی نہیں تھی، لیکن رک کے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، متاسفانہ افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ممبر سے علماء جو عمامہ پہن کے آتے ہیں نا، میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن متاسفانہ ساری روایات کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ وہ جب بعض مومنوں کو، ویسے میری نظر میں آپ اکثر نمازی نظر آ رہے ہیں، ماتھوں پہ ماشاءاللہ پیشان ہے، نشان ہے سجدے کے۔ اب وہ جو بعض کو دیکھتے ہیں بھئی یہ تو فقط ماتم کرتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی یہ کیا فقط ماتم ہی ماتم، عزاداری عزاداری، شبیداری شبیداری۔ اب آپ کے شاید لفظ میرے ذہن میں نہ آئے جو آپ استعمال کرتے ہیں، پرساداری پرساداری، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے ممبروں سے، جس کی وجہ سے ہمارے عوام علماء سے کچھ دور ہوئے۔ میں کہتا ہوں سیرت اہل بیت کو دیکھنا چاہیے، اہل بیت کیا فرما رہے ہیں۔ میری آیا مجھے زیادہ دکھ ہے دین کا یا امام کو دکھ ہے؟ سوچیں نا ذرا، آیا مجھے زیادہ درد ہے توحید کا یا امام کو درد ہے توحید کا، یا امام کو درد ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا؟ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں دین کو۔ وہ جس کو اللہ نے حجت بنا کے بھیجا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سماعت فرمائیے۔ میں یہی اکثر اپنے علماء دوستوں کو میں نے کم میں بھی کہا، ابھی آنے سے بھی تقریباً 1 مہینہ شاید پہلے ایک مجلس سے خطاب کا موقع ملا، میں نے یہ روایت تلاوت کی، بعد میں علماء نے بعض نے اعتراض کیا، میں نے جوابات دیے، ان کو سمجھایا، میں نے کہا سیرت اہل بیت کیا ہے اس پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اچھا میں اور بات کروں تھوڑی سی، ہم بندے حقیر وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، اور بھی اکثر علماء وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ اب ہم جو وہاں سے آتے ہیں نا، 20 سال بندے حقیر کو وہاں ہو چکا ہے حوضے میں، الحمدللہ اول سے آخر تک ساری کتابیں روح گردانی کی ہیں پڑھ رہا ہوں۔ اب وہاں نحو، صرف، اصول، فقہ، منطق، فلسفہ، قرآن، تفسیر، ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں اور ہم یاد بھی کرتے ہیں، مباحثہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کون پڑھانے والے ہوتے ہیں؟ اکثر ایرانی اساتذہ ہیں، مجتہدین ہیں۔ اب ان سے ہم ساری باتیں لے کے آ جاتے ہیں، اور یہ بات یقین کریں میں نے حوضے میں کہی، ایک بات ہم ان سے نہیں لیتے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی؟ وہ سیرت اہل بیت۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں رک کے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایران میں
چھوٹے سے چھوٹے مولانا سے لے کر آیت اللہ آغا خامنائی حافظہ اللہ راہبر انقلاب تک، اور سیاست میں چھوٹے سے کینڈیڈیٹ سے لے کر حسن روحانی جو صدر ہیں ان تک، جو بندہ بھی ممبر پہ آتا ہے نا، پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی قوم کو بہت اچھے انداز میں یاد کرتا ہے، بہت پیارے پیارے لفظ یوز کرتے ہیں، ہماری غیور قوم، ہماری اتنی اچھی ملت، ہماری فلاں ملت، ہماری فلاں ملت، ایک سے اچھا لفظ یوز کرتے ہیں۔ میں مذاق میں کہتے رہتا ہوں ان کے پاس فقط ایک لفظ بچا ہے، ملت معصوم ماں، کہ ہماری معصوم ملت۔ یہ تو اب وہ کہہ نہیں سکتے، ظاہری بات ہے معصوم تو نہیں ہے لوگ، باقی انہوں نے ہر لفظ استعمال کیا ہے، ملت غیور ماں، ملت فلاں ماں، سارا کچھ۔ اب ان میں سے ہم ایک بات بھی یہاں نہیں کہتے، توجہ فرما رہے ہیں؟ باقی ساری باتیں ہم کرتے ہیں، علم، نا، وصول، فلسفہ، حکمت، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم نے ذرا بھی نہیں سوچا۔ کبھی کسی، یقیناً علماء نے آپ کی تعریف کی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے نہیں سنی۔ جب بھی بات، خصوصاً امامے میں بعض جو علماء آئے ہیں، جب انہوں نے ملت کو دیکھا ڈانٹنا شروع کر دیا، تم نمازی ہو، تم شرابی ہو، تم بے دین ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ آپ نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ کسی عزادار کو دیکھا، ماتمی کو دیکھا، اس کی سرزنش شروع کر دی۔ اچھا معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ بھی بولیں۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اتبع، کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی ڈانٹ نہیں ہے، ان کو برا بلا مت کہو۔ اچھا میں رک کے ایک اور بات کروں۔ دیکھیں آج کل تو اتفاق سے کرونا آیا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں اس کرونا کی مشکل میں بھی ڈاکٹر حضرات جو ہیں، یہ بعض لوگ مشوش ہو گئے، ان کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ شاید آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں علماء کے مخالف باتیں کر رہا ہوں، نہیں، میں خود چونکہ امامہ ہے، علماء کا احترام کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، لیکن سیرت اہل بیت بتانا چاہتا ہوں، ایک درد ہے وہ جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ کرونا کے مریضوں کو لیتے ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے بعض بیٹھے ہوئے بھی ہوں ڈاکٹر صاحبان، لیتے ہیں یا نہیں؟ علاج ظاہری بات ہے، لیں گے تو علاج کریں گے نا، اگر ان کو قبول نہیں کریں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے قریب لاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسے؟ بولے تو صحیح۔ دیکھیں نا، اگر ان مریضوں سے محبت نہیں کریں گے تو ان کا علاج کیسے کریں گے؟ اچھا مریضوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں۔ نفرت کس سے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کس سے؟ بیماری سے۔ بیمار سے نفرت نہیں ہوگی، اگر بیمار سے نفرت ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ نہیں، اگر سمجھ آ گیا تو مجھے بتائیے گا۔ یہی سیرت اہل بیت ہے کہ اگر چاہنے والوں کو قریب نہیں کرو گے تو ان کی بیماریاں دور کیسے ہوں گی؟ دیکھیں نا، یہ تو جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، علماء روح کے ڈاکٹر ہیں، اور روح کی بیماریاں جسم سے زیادہ سنگین ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہیں، لہذا یہ جو روح کا ڈاکٹر ہے اسے زیادہ پیار کرنا چاہیے، مریضوں سے ان کو زیادہ قریب لانا چاہیے۔ اچھا جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، یقین کریں میں نے خود دیکھا، پتہ ہی نہیں چلتا علاج کر دیتے ہیں۔ اب جب بچہ جاتا ہے نا، اس سے بتائیں کہ اس بچے کو انجیکشن لگے گا، بچہ فوراً رو پڑے گا، ہے یا نہیں ایسے؟ اب لگتا ہے یہ بچے روتے ہی نہیں ہیں، فوراً رو پڑتے ہیں نا، لیکن جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جی نہیں سمجھ آئی؟ آرام سے لگاتے ہیں، بلکہ آرام سے بھی ایسے لگاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگنے دیتے۔ آتے ہیں بچہ پاس، کہتے ہیں بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، سکول پڑھتے ہو، کیا نام ہے آپ کا، فوراً ٹیکا لگا دیا۔ ایسے ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ سمجھدار ڈاکٹر ہیں۔ اب جو روح کے ڈاکٹر ہیں انہیں چاہیے کہ مومنین کو قریب کریں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں۔ معصوم کہتے ہیں کہ لا اتبع، پھر اس روایت پر آ جائیں، لا اتبع، کہ اس کی کوئی سرزنش نہیں ہے، اس کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟
اس کے پاس اس امام کی ولایت ہے جو اللہ کی طرف سے عادل امام ہے۔ اے علی، یہ ولایت اہل بیت کیمیا ہے۔ راوی عرض کرتے مولا یہ کیسے بات ہے؟ وہ اتنا گناہگار ہے، آپ کہتے ہیں سرزنش نہ کریں۔ اب معصوم نے کلام خدا پڑھا، اب خدا کی قسم ہے یہ ایسا استدلال ہے کہ کوئی مائی کا لال اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ مولا نے فرمایا تو نے کلام خدا نہیں پڑھا، تو نے اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کی؟ عرض کرتے ہیں مولا کون سا؟ فرمایا اللہ نے آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے کس کا؟ مومنین کا، جو انہیں ظلمت، گناہوں کی ظلمت سے نکالتا ہے، توبہ کے نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ابھی اور لطف آئے گا۔ فرمایا اللہ ولی ہے مومنین کا، جو انہیں ظلمت، گناہوں کی ظلمت سے نکالتا ہے، کدھر لے جاتا ہے؟ توبہ کے نور کی طرف۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں ان کے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ ان کو نور سے نکالتے ہیں، ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات تب مزہ آئے گی جب سب سمجھیں گے، جو باہر آخر میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سمجھیں گے۔ راوی عرض کرتے مولا اس سے مراد وہی کافر ہیں نا جو کافر ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں نا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ اب وہ روایت ذہن میں رکھیے گا، روایت کے شروع میں کیا ہے؟ مولا جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا یہاں پر، یہاں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ والذین کفروا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں ان کے اولیاء، کون سے اولیاء ہیں؟ جو امام جائر ہیں، جو اللہ کی طرف سے نہیں امام بنے، جن کو انہوں نے خود بنایا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نور سے نکالتے ہیں، ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ راوی عرض کرتے ہیں مولا یہ وہی کافر نہیں جو کفر کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ مولا نے فرمایا یہ بتا کافر ہو تو اس کے لیے نور کہاں سے آئے گا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، جو کافر ہے اس کے لیے نور کہاں سے آیا؟ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، کس کا کفر کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے پاس نور اسلام ہے لیکن نور ایمان نہیں ہے۔ ان کے پاس نور ایمان نہیں ہے۔ اب نور ایمان چونکہ نہیں ہے، وہ کیمیا نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، اسی وجہ سے ان کے امام انہیں نور اسلام سے نکالتے ہیں، نور ظلمت سے، نور اسلام سے نکالتے ہیں، کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہی لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ وہاں پہ رہیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ عظمت ولایت ہے جس کا اللہ نے ہم پر لطف فرمایا ہے کہ ہمیں پاک ارحام سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ جو ولایت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا یہ کام ہے۔ قطعاً اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، کاظمی صاحب جو ہے وہ بدعمالی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ نہ، قطعاً ایسا نہیں۔ میری کیا جرت ہے کہ میں وہ کام کروں جس کی انبیاء مخالف کریں، جس کی ائمہ مخالفت کریں؟ اللہ نے اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی ہمیں، اللہ نے 1,24,000 ہوتا،
ہر امام الحمدللہ میں جتنی دفعہ کہوں کم ہے. ہمیں اللہ نے وہ امام عطا فرمائے جو ہر چیز میں کامل ہیں، جہاں کمال ہی کمال ہے. جتنی صفات دیکھ لو اس میں امام کامل ہے. عبادت میں دیکھو تو ہمارے ائمہ سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ملے گا. سخاوت میں دیکھو تو ان سے بڑھ کر کوئی صفی نہیں ہے. شجاعت میں دیکھو تو کوئی شجاع نہیں ہے. لہذا یہ نہیں کہنا چاہتا کرنا ہم نے کیا ہے، سیرت اہل بیت پہ چلنا ہے. میرا یہاں موضوع نہیں ہے، وَإِلَّا میں اس ٹاپک پہ عرض کرتا. وہاں سٹلائٹ ٹون میں بندہ کی فضیلت اور سیرت اہل بیت پہ گفتگو کرتا ہوں. وہاں پہ یہ گفتگو جچتی ہے کہ ہمارا کام ہے. لیکن یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ بعض لوگوں کے اذہان میں نہیں خدشے نہ رہ جائیں کہ آج کیسی گفتگو کر لی تھی قبلہ نے. یہ ذہن میں رکھیے، عمل انتہائی ضروری ہے. کیوں خود معصوم فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں لن تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد وصدق القول یا صدق الکلام واداء الامانۃ وحسن الجوار وحسن الخلق. فرمایا ہماری ولایت فقط اسے مل سکتی ہے جو ور سے کام لیتا ہے، تقوی سے کام لیتا ہے. مطلب کیا؟ واجبات ادا کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، جو کلام میں سچا ہے، صادق ہے. فرمایا جو امانت کو ادا کرتا ہے، جو ہمسائے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، جو اخلاق میں بلند ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے. خدا کی قسم ہے جتنا مواد یا جتنی سیرت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. باکردار فقط ہمارے ائمہ ہیں، باقی حکومتوں کے آگے بکتے گئے، جھکتے گئے. کیا کیا انہوں نے فتوے دیے، میرا موضوع نہیں ہے بھائی، میں بتاتا کہ کیا کیا توحید کی مخالفت میں، دین کی خلاف مخالفت میں انہوں نے فتوے دیے. نہیں جھکا تو محمد و آل محمد کا گھرانہ نہیں جھکا. ایک جملہ کہہ دوں، میرے ماتمی بھائی لطف لیں گے. ارادہ نہیں تھا، خدا کی قسم ہے. یقین کریں نماز کو لطف آتا ہی اس جگہ پر ہے کہ میرے ماتمی بھائی گواہی دیں گے. نماز کو لطف آتا ہی ادھر ہے. ادھر تو بیچاری ایسے ہی ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر. نہیں توجہ فرما رہے. لطف اسے آتا ہی ادھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز حسین کے ساتھ ملتی ہے نا تب اس میں خشوع آتا ہے، تب اس میں خضوع آتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا نہیں ہے، تاریخی جملہ کہہ دوں کہ نماز میں رسول خدا سبحان ربی الاعلیٰ کتنی دفعہ کہتے تھے؟ 3 مرتبہ. لیکن جب حسین نماز کے ساتھ ملا خشوع بڑھتا گیا، خضوع بڑھتا گیا، تسبیح بڑھتی گئی. سبحان ربی الاعلیٰ 7 دفعہ نہیں، 9 دفعہ نہیں، 11 دفعہ نہیں، 13 دفعہ نہیں، 70 دفعہ جا کر پہنچی ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ جب نماز حسینیوں کے پاس آتی ہے تب نماز معراج میں پہنچتی ہے. خدا آپ کی زندگی دراز فرمائے. لیکن یاد رکھنا، خدا کی قسم ہے، کبھی حسینیوں کا مذاق نہ اڑانا، کبھی حسینیوں کو برا بلا مت کہنا، کبھی ماتمیوں کی توہین نہ کرنا. کیوں؟ یہ کمال پہ فائز ہیں. میں لعنت ہو مجھ پر اگر میں خوشامد کر رہا ہوں، میں خوشامد کسی ماتمی کی نہیں کر رہا، حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس کمال ولایت الہیہ ہے. لہذا یہ جس رنگ میں بھی ہے پیار سے ان سے کہو جو کہنا ہے. اور یہ ماتمی بڑا کچھ سمجھتے ہیں. جب نور ولایت ہے نا ان کے پاس
یہ کسی نہ کسی ٹائم ان کو کمال کی طرف لے جائے گا۔ دوسری روایت عرض کر دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی شاید۔ ایک اور راوی ہے، مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اس کو بشارت المصطفیٰ میں لکھا، فضل بن شاہزان نے، بڑی قدیم ہماری کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، میرا ایک بھائی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے احترام کرتا ہے، لیکن اس میں ایک خرابی یہ ہے، شراب پیتا ہے۔ اب امام معصوم کی خدمت میں یہ بیٹھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ اس کا فعل بہت برا ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دوں پھر آگے بڑھ جاؤں۔ کسی بھی والد کے سامنے آپ اس کے بچے کی برائی بیان کریں نا، وہ والد کیا کرے گا؟ شرمندہ ہوگا، ہے یا نہیں ایسا؟ خصوصاً اگر چار بندوں میں بیٹھ کے اگر کہا جائے بھئی آپ کا بیٹا تو نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، ہے نا ایسا؟ شرمندہ ہوگا۔ اگلا کام فوراً کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا بات کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، ہے نا؟ فوراً کہے گا ہاں وہ بات تو بتاؤ، وہ جو بات ہوئی تھی ہے یہ؟ وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ تبدیل کر دے، بیٹے سے تو محبت ہے نا اس کو۔ اب معصوم کی خدمت میں آ کر کہتے مولا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، لیکن اس میں یہ خرابی ہے۔ اب میں اس کا نام نہیں لے رہا خرابی کا، کیونکہ مولا نے بھی دوبارہ نہیں لیا۔ مولا نے فرمایا جو کام وہ کرتا ہے نا وہ بہت برا ہے۔ اس کا مطلب ہے معصوم کو دکھ ہوا ہوگا، اور سوچا کرو، کبھی کوشش کیا کرو کبھی ایسا کام ہم سے نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، جس سے ہمارے وقت کے امام کو دکھ ہو۔ مولا نے فوراً بات کو تبدیل کیا، فرمایا میں تجھے اس سے برا شخص بتاؤں؟ اللہ اکبر، رک گیا ہوں پھر میں۔ دیکھیں میں اور آپ اگر ہوتے نا تو یہ ہماری خواہش تھی کہ بے عزتی نہ ہو جائے، لیکن امام کا کلام نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اس نے وہ بات کی، مولا نے فوراً کیا کہا؟ تجھے وہ بندہ بتاؤں جو اس سے بھی برا ہے؟ عرض کرتے جی مولا فرمائیے۔ کہا ناسبی، جو ہمارا دشمن ہے وہ اس سے بدتر ہے، اگرچہ اس میں یہ خرابی ہے وہ اس سے بدتر ہے۔ پھر مولا نے فرمایا یاد رکھ، جو ہمارے چاہنے والوں میں سے پست ہے، کم سے کم ہے، فرمایا وہ بھی بروز معاشر 200 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہ میری بات سے لیجئے گا کہ ہم خدا نہ کرے کہ ادھر نیچے کی طرف جانا شروع کر دیں۔ معصوم فرماتے ہیں جنت کی ضمانت ہماری ہے، جنت میں جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان معارف کو لینے کا مقصد یہ ہے نا کہ ان کی ولایت کو لے کر ہم اور آگے بڑھ سکیں، پیچھے نہ جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا وہ اس سے بدتر ہے، پھر فرمایا جو ہمارا پست بھی ہے 200 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حسین کا ماتمی ہو، پیشانی پر اس کا نماز کا داغ بھی ہو، سجدے کا نشان بھی ہو، اس کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا؟ بروز معاشر اس کا کتنا مقام ہوگا، اور اس سے معصوم خوش کتنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ اس سے بدتر ہے۔ پھر مولا نے ایک عظیم قانون دیا، مولا نے فرمایا یاد رکھ، جو ہمارے چاہنے والے ہیں اگر گناہ کرتے ہیں نا ہماری ولایت کی وجہ سے، یا تو یہ دنیا میں مریض ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اس ولایت کی وجہ سے۔ اور اگر ولایت نہیں تو انسان پڑھتا رہے، نمازیں کرتا رہے، جو کچھ مرضی، کچھ فائدہ نہیں، توبہ نہیں ملے گی، فقط اس کو ملے گی توبہ کی توفیق۔ پھر مولا نے ایک عظیم قانون دیا جس کی بندہ حقیر تاکید فرما رہا ہے، کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ احبب
حبیب آل محمد ولو کان مرفقا سیاقا. ایک لفظ یہاں پر فرمایا آل محمد کے محب سے محبت کر. یہ قانون کلی دے رہے ہیں. احبب حبیب آل محمد ولو کان مرفقا، اگرچہ وہ بصری ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر رکے نہیں، بولا وابغض بغیظ آل محمد ولو کان صواما قواما. فرمایا جو محمد و آل محمد کا مبغض ہے، بغض رکھنے والا ہے، اس سے بغض رکھ اگرچہ وہ نمازی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ روزہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ معصوم قانون کلی دے رہے ہیں اور اسی پر ہمیں چلنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ان سے محبت کرو، کیوں امام معصوم فرما رہے ہیں. اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے نزدیک نہ جاؤ. یہ نہ کسی کا ظاہری چہرہ، کسی کی نمازیں، کسی کا روزہ تمہیں دھوکہ دے دے. میری بہنیں مائیں بھی سماعت فرما رہی ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے، لوگ انتہائی گمراہ کر رہے ہیں انہی ظاہری اپنی عبادات کی وجہ سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، محبت کرنی ہے تو محب آل محمد سے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ کمال ہے، میں نے عرض کی ہے، ہمارے پاس یہ اکسیر اعظم ہے، ہمارے پاس یہ کیمیا ہے ہمارے پاس. اسے کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا. بات اگرچہ طولانی ہو گئی ہے لیکن ایک بات آ گئی ہے روایت میرے ذہن میں، عرض کرتا چلوں. پچھلوں کی بھی مرضی ہے کیونکہ بعض بزرگ تھک جاتے ہیں بیٹھ کر. اور یقین کیجئے ابھی تک تو میری عادت خراب سمجھ لیں یا اچھی سمجھ لیں، جہاں مجمع مل جائے ان کا دل چاہے تو پھر میں وقت بعض اوقات نہیں دیکھتا. الحمدللہ 2 گھنٹے بھی توفیق رہی ہے مومنین کی خدمت میں. اب خدا شاہد ہے یہ روایت ذہن سوچ کر نہیں آیا تھا، اب آئیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ کیمیا ہے، اس ولایت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. جو کچھ مل جائے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک مولا کا غلام تھا، بڑا عرصہ مولا کی خدمت کی. ایک اور بھی روایت آ گئی ہے لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اسی کو عرض کرتا ہوں. بہت عرصہ مولا کے یہاں رہا، خدمت کی. خراسان سے ایک تاجر آیا، آ کر اس غلام سے کہتا ہے، خدمتگار سے کہتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا تو مولا کی خدمت میں ہے، خراسان میں میری اتنی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، تو وہ ساری لے لے، یہ خدمت مجھے دے دے. اللہ اکبر. بڑا خوش ہوا یہ غلام، مولا کے پاس آیا، آ کر عرض کرتا ہے یابن رسول اللہ، میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں. مولا ایک صلہ چاہتا ہوں، اپنے لفظوں میں عرض کروں. مولا اگر مجھ تک کوئی خیر پہنچ رہی ہوگی آپ مانے تو نہیں ہوں گے؟ مولا نے فرمایا میں کیوں مانے ہوں گا. کہا مولا فلاں تاجر آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے میرا سب کچھ لے لے، یہ غلامی مجھے دے دے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر چلا جاؤں، وہ ادھر آ جائے. یہ کریم ہے نا، کریم گھرانہ ہے. ایک دفعہ تو فرمایا تیری مرضی. اب جب جانے لگا ہے نا، مولا فرماتے ہیں چونکہ تو نے کہا ہے کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے تو ایک بات تجھے میں کہتا ہوں، وہ سن لے، اس کے بعد تیری اپنی مرضی. کہا جی مولا. فرمایا جو ہمارے ساتھ ہوں گے نا، یہ معاشر میں ہمارے ساتھ معاشور ہوں گے. سمجھدار تھا، فوراً سمجھ گیا، واپس پلٹ کر کہتے ہیں مجھے یہ سودا منظور نہیں.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. لہذا یہ ولایت بڑی عظیم ہے، اسے کم نہ سمجھنا. اعمال میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خدا نخواستہ ہو بھی جائے نا، ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ان سے متوسل رہنا. ان سے متوسل رہیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں پہنچیں گے. ایام غم ہے، سب کی مرضی ہے. دوسری بھی بتا دوں، یہی محبت ہوتی ہے جو مجبور کر دیتی ہے. مولا باقر علیہ السلام کی خدمت میں آپ سمجھ گئے تھے، میں نے بات روک دی تھی. انہوں نے کہا تو میں عرض کر رہا ہوں. جابر ہے مولا کا خادم، مولا کے پاس رہا. اب ایک اور روایت بھی یاد آ رہی، لیکن نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ، یہاں ہی رکتا ہوں. چونکہ آل محمد کی عطا ہے، ہم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، باتیں آتی ہیں تو کرنی پڑ جاتی ہیں. یہ جابر، اس کے پاس کر رہا ہوں وہ بھی بات. 90,000 روایات اسے زبانی یاد تھی. جابر بن عبداللہ انصاری نہیں ہے، یہ جابر بن یزید جوفی ہے. عرض کرتے ہیں مولا بعض اوقات میرے سینے میں ایسے ہوتا ہے جیسے سینہ پھٹنے لگا. آئندہ دنوں میں انشاءاللہ یہ باتیں میں عرض کروں گا. یعنی اس کو عام روایات اس کے پاس نہیں تھی، سر تھے آل محمد کے، راز تھے آل محمد کے، جس کو ہر بندے کو یہ بتا بھی نہیں سکتا تھا. عرض کرتے ہیں مولا اتنے زیادہ سر ہیں، راز ہیں، کبھی کبھی عجیب کیفیت ہوتی ہے. مولا نے چونکہ منع فرمایا تھا جب اس کا اہل ملے تو اس کو بیان کرنا، واللہ بیان نہ کرنا. تو کہتے ہیں مولا یہ کیفیت ہوتی ہے. مولا نے فرمایا جنگل میں چلا جایا کر، صحرا میں چلا جایا کر، گڑھا کھودا کر، اس نے منہ نیچے کر کے کہا کر قال الباقر علیہ السلام، کہ میرے مولا باقر نے یہ فرمایا ہے. یہ جابر مولا سے کہتے ہیں مولا 18 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں ہوں، اب جا رہا ہوں، کچھ کلام تو فرمائیے. جو 90,000 حدیث کا حافظ تھا، کتنا تشنا تھا، کتنا پیاسا تھا. مولا نے فرمایا 18 سال رہنے کے بعد پھر بھی کہتا ہے کوئی حدیث بیان کرو. کہتا ہے جی مولا کچھ فرمائیے تاکہ میں آپ کے شیعوں کو بتاؤں. تو مولا نے فرمایا جابر بلغ انی شیعتی السلام، باقر میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا. یعنی مولا کا سلام اب بھی آپ اور ہم پر ہے. ساتھ کیا فرمایا باقر جابر انہیں کہنا لا قرابت بیننا و بین اللہ عز و جل، ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے، یعنی رشتہ داری نہیں ہے. لا یقرب الی اللہ عز و جل الا بالطاعہ، خدا کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی اطاعت ہو. پھر ساتھ فرمایا ومن اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، وحبنا، اور ہم سے محبت کرے، وہو ولینا، وہ ہمارا ولی ہے. اللہ اکبر. ایک اور روایت ایک لائن کی آگے وہ بھی عرض کرتا چلوں، لیکن آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا. یہ نہ ہو کہ کل آپ سارے آئیں ہی نہیں. آپ کہیں گے آخری وقت میں قبلہ کو روایتوں پہ روایتیں یاد آتی جا رہی تھی، روایتیں یاد آ رہی تھی. آئیں گے نا کل؟ جی اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. فرمایا دیکھیں سلمان کے لیے کیوں کہا السلمان منا اہل البیت، ابو ذر کے لیے بھی کہا منا اہل البیت. اور ایک حدیث میں چھٹے امام نے فرمایا ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں. باتیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اور بڑھیں گی.
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام معصوم کے جتنے قریب ہوں، امام کے قریب ہوئے، اللہ کے قریب ہوئے۔ ایام اعزاں ہیں اور آپ کا ادھر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ موتی امام ہیں، موتی پروردگار ہیں۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جب رسول زادیاں پردیس میں پریشان ہیں، اجرکم علی اللہ، سوائے اسلام کی کوئی غم نہ دیکھیے۔ جب علی و بطول کی بیٹیاں دشمنوں کے نرگے میں گر چکی ہیں، 5 کی شب ہے نا، لشکر آنا شروع ہو گئے ہیں، زہرا کا لال دن بدن تنہا سے تنہا ہوتا شروع ہو۔ اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ رونے والوں، جب کوفہ والوں نے بہت زیادہ خط لکھے نا امام کو کہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئیے، پھل پک چکے ہیں، ہماری تلواریں حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، بہت زیادہ خطوط لکھے، امام نے جناب مسلم کو بھیجا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، یہ وہ مسلم ہے کہ جس کے بچے کل میں نے عرض کیا یتیم ہو چکے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ہاں رونے والوں، امام علیہ السلام نے مسلم سے کہا، مسلم تو میرا بھائی بھی ہے، تو میرا سفیر بھی ہے، مسلم جا کوفے میں، کوفے کا ماحول دیکھ، اگر ماحول سازگار ہوا مجھے خط لکھ دینا، میں حسین ابن علی آ جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، مسلم کوفہ روانہ ہو چکے تھے، شوال میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر سے زہرا کا لال کا قافلہ مکہ سے چل رہا تھا۔ جب میرے بھائی انہوں نے کہا کہ تھوڑا کامل تر پڑھو، جب منزل سوق پہ پہنچے نا قافلہ، زہرا کا لال خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، عباس تھے، اکبر تھے، آقازادی زینب سلام اللہ علیہ تھی۔ ایک مرتبہ عزادارو سن سکو گے، ایک مرتبہ حسین تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو۔ ہاں رونے والوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کوفہ میں تھے نا عزادارو، 18,000، اور آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ 25,000 لوگوں نے بھی جناب مسلم کی بیعت کی ہے۔ جب بیعت کی نا اتنے زیادہ لوگوں نے، جناب مسلم نے خط لکھا مولا کو، مولا لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے حسین چل رہے ہیں، ادھر سے مسلم کی یہ کیفیت ہے، ابن زیاد ملعون کوفہ میں داخل ہو چکا ہے، یہ بدبخت نقاب لگا کر آیا تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین ابن علی تشریف لے آئے ہیں، لیکن یہ خبیث جب لوگ قریب آگے اس نے نقاب ہٹایا، پھر اس نے ڈرایا، دمکایا، دھمکیاں دی، لالچیں دی۔ مختصر کروں، لوگ جناب مسلم سے جدا ہونا شروع ہو گئے۔ نماز مغرب کا وقت تھا کہ فقط 30 افراد بچے۔ اس کے بعد مسلم وہاں سے چلے کہاں؟ 18,000 لوگ، سوچو ذرا غربت اہل بیت، کہاں 30 بندے۔ مغرب کا وقت تھا، اس کے بعد جب اگلے قبیلے میں پہنچے نا، مسلم فقط اکیلے رہ گئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ہاں زدارو، اب میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دن وہ دن ہے کہ جو ہی ذہن میں آئے نا کربلا والے مظلومیت کی مظلومیت، جو غم ذہن میں آ جائے اس کو رکھ کے رو لیا کرو۔ اجرکم علی اللہ، مسلم اکیلے، رات کا ٹائم ہے، رات کی تاریکی ہے، کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، کبھی اس کوچے میں۔ ایک مقام پر پہنچے، ایک بوڑھی سی مستور تھی، جناب مسلم نے اس سے کہا، اے کنیز خدا پانی مل سکتا ہے؟ کہتی کیوں نہیں مل سکتا؟ اندر گئی، پانی کا جام بھرا، جناب مسلم نے پیا، پانی پیا، گلاس دیا، وہ واپس رکھنے گئی جام،
واپس ہی دیکھا مسلم اسی جگہ پر بیٹھے ہیں. پھر کہتی ہے نوجوان پر اشوق وقت ہے, اس طرح کسی کے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. جملہ آپ نے لیا نہیں عزادارو, نہیں در کر سکے ہو. اور کدھر مسلم عقیل کا بیٹا ہے, رسول کی اولاد میں سے ہے, اس نے وہ کنیز خدا کہہ رہی ہے اے نوجوان اچھا نہیں لگتا کہ کسی کے گھر کے سامنے اس طرح کوئی جوان بیٹھے, لیکن مسلم نے سر جھکایا ہوا ہے. یہ پھر کہتی ہے جب تیسری دفعہ کہے نا مسلم کہتے ہیں اے کنیز خدا یہ تو بتا کہ جس کا کوئی بھی نہ ہو وہ کدھر جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو رونے والوں. کہتی ہے کیا مطلب ہے؟ مسلم کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں, حسین کا سفیر ہوں, کوفہ والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اجرکم اللہ, فوراً کہتی ہے آئے اندر تشریف لے آئے. جناب مسلم اندر چلے گئے. عزادارو اس نے مسلح دیا, کھانا دیا. جناب مسلم نے کھانا نہیں کیا, کھانا نہیں کھایا. عزادارو رات گزرتی گئی, مسلم عبادت میں مصروف ہیں. اب جب صبح کا ٹائم ہوا ہے نا, گھوڑوں کی آواز آئی ہے. مختصر کر دوں عزادارو, جو ہی آواز آئی ہے نا مسلم کو تلوار ہاتھ میں لیا, ادھر سے سپر اٹھائی. کنیز خدا کہتی کیا ہوا؟ مسلم کہتے ہیں میرے دشمن آ گئے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں کوئی دشمن خدا پاؤ رکھے. میں کہتا ہوں سن سکو گے جملہ, میں کہوں گا مسلم آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی چاہنے والے کے گھر میں کوئی گھوڑوں کے ساتھ گھس جائے. کاش کربلا میں شام غریبہ میں ہوتے آپ کی سردار زادی زینب دی, کلثوم دی, ظالموں کے ہاتھوں میں نیزے تھے, نیزے سر پہ مارا کرتے چادروں کو. اجرکم اللہ, سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو رونے والوں. یہ ظالمائیں جنگ شروع ہوئی ہے, کتنے فناریوں کو فنار کیا ہے. پھر ابن زیاد کے پاس شخص بھیجا گیا, اور فوج بھیج. وہ کہتے ہیں ایک شخص کے لیے اتنی فوج کی ضرورت ہے؟ کہا تم نے کوفہ کا عام بندہ سمجھا ہے؟ مسلم ہے, بنو ہاشم کا شیر ہے. خدا کی قسم ہے اگر یہ کربلا میں ہوتا نا, جتنی عباس کی ضرورت تھی اتنی مسلم کی ضرورت تھی. جس طرح عباس کی موجودگی میں آقا زادی زینب کو کوئی پریشانی نہیں تھی, اسی طرح مسلم کی موجودگی میں بھی پریشانی نہ تھی. اور فوج آئی, ان بدبختوں نے کیا کیا, دھوکے سے پیچھے کی طرف سے گڑھا کھودا. مسلم جنگ کرتے آئے, جب گڑھے میں گرے نا, اب نہ پوچھو کیا ہوا. یہ ظالم چھتوں پر سوار ہو گئے, کسی کے ہاتھ میں آگ تھی, کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, کسی کے ہاتھ میں خاک تھی. ادھر حسین کا سفیر اکیلا جنگ کر رہا تھا. اللہ اس کے بعد نہ پوچھو ختم کر دوں, ہار پانے والوں انہوں نے گرفتار کیا. مختصر کروں, اب جب ابن زیاد کے پاس لے کر آئے نا, انہوں نے سلام نہیں کیا. ساتھ میں ملعون نے کہا تو نے صفات سلام نہیں کیا امیر کو. رو کر کے کہا مالی سبھی مالی امیر سوائے حسین
ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق نبي واحد الأخيار متوجه